السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے تو وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، یعنی ان تمام مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ لہٰذا مسجدیں بابرکت جگہ ہے، مسجد میں حصہ لینا یہ بابرکت کام ہے۔ اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد جاتے ہیں لیکن نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ بعض مسجدوں میں تو مؤذن ہے، لیکن کچھ مسجد ایسی ہیں جہاں پر مؤذن نہیں ہے، وہاں پر صفائی کا کام خود نمازیوں کو کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجدوں میں جا کر جھاڑو لگائیں، صفائی کریں اور مسجد کے جو ٹوائلٹ وغیرہ ہے اس کا صاف صفائی اور اس کی کلیننگ کا خیال رکھیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی جو مسجدوں میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجدوں میں جا کر صاف صفائی کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو مسجد نبوی میں نہیں دیکھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ بڑھیا کہاں گئی جو مسجدوں میں اس مسجد میں صاف صفائی کا خیال کرتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے کفن دفن بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بڑھیا کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ مسجد میں یہ صاف صفائی کا خیال رکھتی تھی، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں صاف صفائی کرنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی قریب ہی کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری سید صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ ایک مدرسے چلاتے تھے۔ مدرسے میں جب بچے رات کے وقت سو جاتے تھے تو وہ رات کے وقت تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھنے سے پہلے مسجد کی جتنے بھی بیت الخلاء ہوتی تھی ان تمام بیت الخلاء کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ مدرسے کے جو بیت الخلاء ہوتے تھے، ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے تھے، ان تمام کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اور جب تمام بیت الخلاء اور استنجا خانہ وغیرہ صاف ہو جاتی تو آپ نہا کر تہجد کے لیے نماز پڑھتے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد طلباء کو یعنی اسٹوڈنٹ وغیرہ کو اٹھاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کا مرتبہ اور ان کا علمی اور بزرگی تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کے اندر صاف صفائی کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔